بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 151 ہے، جس کا عنوان ہے باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات و فرض الصلوات۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الانبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل صلى الله عليه وسلم بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فقيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل صلى الله عليه وسلم قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي قال ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل صلى الله عليه وسلم قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا نبي يوسف عليه السلام إذا هو قد أوتي شطر الحسن قال فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل صلى الله عليه وسلم قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بإدريس صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك عز وجل فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى عليه السلام فقلت حط عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة
फ़इन आमिलहा कुतिबत लहु आशरा वमन हम बिसय्यतिन फलम यामलहा लम तुक्तब शैआ फ़इन आमिलहा कुतिबत सय्यतन वाहिदा क़ाल फ़नज़लतु हत्ता इंतहैतु इला मूसा अलैहिस्सलाम फ़अख़बरतुहु फ़क़ाल इरजि इला रब्बिक फ़स्अलहु तख़फ़ीफ़ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु क़द रजातु इला रब्बी हत्ता इस्तहयैतु मिन्हु। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने बुराक लाया गया, वो सफ़ेद लंबा और गधे से कुछ बड़ा, खच्चर से कुछ कम चौपाया था, अपना खुर हद्दे निगाह पर रखता था। फरमाया कि मैं इस पर सवार हुआ यहाँ तक कि बैतुल मक़दिस आया। यहाँ मैंने बुराक को एक कड़े से बांध दिया, इस कड़े से दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात भी बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, इसमें 2 रकातें पढ़ी, फिर वहाँ से निकला तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक शराब का जाम और एक दूध का बर्तन लाए। मैंने दूध का बर्तन ले लिया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर वो हमें लेकर आसमान की तरफ चढ़ने लगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मलाइका से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की तो कहा गया कि आप कौन हैं? इन्होंने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हूँ। कहा गया कि आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा गया कि क्या इनकी तरफ पैगाम भेजा गया था? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, इन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया तो अचानक मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा। इन्होंने मुझे मरहबा कहा, दुआए खैर की। फिर हमारे साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाने का मुतालबा किया। कहा गया आप कौन हैं? फरमाया जिब्रील। कहा गया कि आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया उन्हें बुलाया गया था? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, उन्हें बुलाया गया था। चुनाचे आसमान सानी का दरवाज़ा खोल दिया गया तो मैं अपने खालाजाद भाइयों हज़रत ईसा इब्न मरियम और हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के सामने था। इन दोनों ने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए दुआए खैर की। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान पर लेकर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन? फरमाया जिब्रील। पूछा गया आपके साथ दूसरा कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया कि हाँ, बुलाया गया है। चुनाचे हमारे वास्ते दरवाज़ा खोल दिया गया तो मैंने अपने सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। उन्हें अल्लाह की तरफ से हुस्न का निस्फ हिस्सा दिया गया था। इन्होंने भी मरहबा कहा और मेरे लिए दुआए खैर फरमाई। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चौथे आसमान पर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्रील। कहा गया दूसरा साथी कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा गया कि इन्हें बुलाया गया था? फरमाया हाँ, बुलाने के लिए भेजा गया था, लिहाजा हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया तो मैंने अपने रूबरू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने भी मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इन्हें बुलंद जगह पर उठा लिया है। फिर हमें लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 5वें आसमान पर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया तो पूछा गया कौन है? फरमाया कि जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या उन्हें बुलवाया गया था? कहा हाँ, बुलाया गया था। चुनाचे हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया तो मैंने देखा कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हमारे सामने हैं। उन्होंने भी मुझे मरहबा कहा और दुआए खैर फरमाई। फिर हमको लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम 6ठे आसमान पर चढ़े। दरवाज़ा खुलवाया तो पूछा गया कौन है? फरमाया जिब्रील। पूछा गया आपके साथ कौन है? फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलवाया गया था? फरमाया हाँ। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया तो मैंने अपने सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने भी मुझे खैर के कलिमात कहे और दुआ खैर की। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर 7वें आसमान पर चढ़े। दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन? फरमाया जिब्रील। पूछा गया साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या उन्हें बुलवाया गया था? फरमाया हाँ, बुलवाया गया था। चुनाचे दरवाज़ा खोला गया तो मैंने अपने सामने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को देखा कि बैतुल मामूर से टेक लगाए बैठे हैं और बैतुल मामूर वो है कि उसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और दोबारा उनकी बारी नहीं आती। फिर मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा की तरफ ले गए। उसके पत्ते इतने बड़े थे गोया हाथी के कान हों और उसका फल बड़े बड़े पानी के मटकों के बराबर था। फिर जब उस दरख्त को अल्लाह के हुक्म से ढांप लिया उस चीज़ ने जिसने उसे ढांपा तो उसकी हालत बदल गई
اور پوری مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو اس کے حسن اور خوبصورتی کی صحیح توصیف کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، جو کچھ بھی فرمائی۔ پھر مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اترا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ میں نے کہا شب و روز میں 50 نمازیں فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور ان نمازوں میں تخفیف اور کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت کے افراد اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ میں تو بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے پاس واپس لوٹا اور عرض کیا اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرمائیے۔ 5 نمازوں کی مجھ سے تخفیف کر دی گئی۔ میں واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا اور کہا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت بقیہ کی بھی طاقت نہیں رکھتی، لہذا واپس جائیے اور مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ فرمایا کہ میں مسلسل اپنے پروردگار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لوٹتا رہا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے محمد، بے شک یہ 5 نمازیں شب و روز کے اندر ہیں، ہر نماز کا ثواب 10 کے برابر ہے، تو اس طرح 50 کے برابر ہو جائیں گی۔ اور فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل کر لیا تو 10 کا اجر لکھا جائے گا۔ جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور ارادے گناہ پر عمل نہیں کیا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے ارادے گناہ پر عمل کر لیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نیچے اترا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور انہیں ساری بات بتلائی تو انہوں نے فرمایا آپ دوبارہ اپنے رب کے پاس جائیے اور مزید تخفیف کا مطالبہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس لوٹ لوٹ کر گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ پہلے ہیں شیبان بن فروخ الحبطی صدوق، دوسرے ہیں حماد بن سلمہ بن دینار ثقۃ عابد، تیسرے ہیں ثابت البنانی جن کا مکمل نام ہے ثابت بن اسلم ابو محمد البصری ثقۃ عابد، چوتھے ہیں حضرت انس بن مالک بن نضر رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، 92 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے اور یہ سب سے اعلیٰ ترین سند ہے، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں حماد بن سلمہ کا تذکرہ ہے جو حضرت ثابت کے شاگردوں میں سے قوی الحفظ شاگرد ہیں، اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2286 احادیث روایت کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف ان کو حاصل ہے، 10 سال خدمت کی، آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا دی اور اسی دعا کی برکت تھی بصرہ میں صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں آپ نے وفات پائی اور آپ کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ لفظ اسراء اور معراج دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور ممتاز سفروں سے متعلق ہیں۔ اسراء کا لغوی معنی رات کے وقت زمین پر سفر کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک رات کے وقت کیا گیا سفر ہے۔ معراج کا لفظ عروج سے ہے جس کا معنی چڑھنا ہے۔ یہ مسجد اقصی سے آسمانوں تک اور وہاں سے لامکان تک چڑھنے کا سفر ہے۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ اور آپ کی نبوت کا ایک ممتاز اور درخشاں باب ہے۔ اس کا تعلق آپ کے فضائل، علامات نبوت اور معجزات سے ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث کی کتابوں میں محدثین نے اسے نمایاں حیثیت سے بیان کیا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء یہ قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے مطابق یہ خبر مشہور سے ثابت ہے اور اس کا منکر گمراہ اور بدعتی ہوتا ہے یا فاسق کہلائے گا۔ آسمان سے عرش یا فوق العرش تک کا ثبوت اخبار احاد سے ہے جو پہلے 2 حصوں سے کم تر ہے۔ جمہور امت کا متفق علیہ موقف یہ ہے کہ جس معراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے وہ جسد عنصری کے ساتھ
حالت بیداری میں ہوئی تھی۔ بعض قدیم اور جدید ملحدین، فلاسفہ اور سائنسدانوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا تھا، جسمانی نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اوپر کے طبقات سے گزرنا محال ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن کریم میں اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں بیان فرماتے؟ خواب میں تو ہر آدمی کہیں بھی سفر کر سکتا ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اس وقت کے کمزور عقیدے کے مسلمانوں کا مرتد ہونا اور اہل مکہ کا شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی سفر تھا۔ لفظ عبد کا اطلاق روح اور بدن دونوں کے ملاپ پر ہوتا ہے، صرف روح پر نہیں۔ بقیہ یہ اعتراض کہ اوپر کے طبقات میں طبقات ناریہ بھی ہیں اور طبقات زمہریریہ بھی ہیں، یعنی سخت سردی والے طبقات، یہ اعتراض لغو اور فضول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے شاہی مہمان کو ان طبقات سے بحفاظت گزارنے پر قادر ہے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی انسان نے ایسے آلات بنائے ہیں جو ان طبقات کے مضر اثرات سے بچا سکتے ہیں، تو اللہ کی قدرت کے لیے کیا مشکل ہے؟ فلاسفہ خود آسمانوں کے وجود میں اختلاف رکھتے ہیں، لہذا ان کے اقوال قابل اعتبار نہیں۔ بعض علماء نے حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے اقوال، جن میں انہوں نے اسے خواب قرار دیا، اس کی توجیحات پیش کی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن کے لفظ رؤیا سے استنباط کیا ہے، حالانکہ رؤیا سے مراد رؤیہ عین یعنی کہ بیداری کا مشاہدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت بہت چھوٹی تھی یا پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا جمہور صحابہ کرام کے مقابلے میں ان حضرات کی رائے کو ترک کر دیا جائے گا۔ ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ معراج 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ خواب میں روحانی اور دوسری مرتبہ بیداری میں جسمانی۔ خواب میں ہوئی روحانی معراج کو ہی حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہوگا۔ بقیہ رہی یہ بات کہ قرآن کریم میں معراج کا صراحت سے ذکر کیوں نہیں، تو پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل مکہ کو بیت المقدس کا تجربہ تھا، اس حصے سفر میں انہیں اشکال ہو سکتا تھا، جبکہ عالم آخرت کا انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے نقشے کے بارے میں ان کے تمام سوالات کے صحیح جوابات دیے، تو اس حصے کی تصدیق کے بعد آسمانی سفر کی خود بخود تصدیق ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن نے صرف اس حصے کو بیان کیا جو رات میں ہوا، چونکہ آسمانوں کے اوپر نہ دن ہے اور نہ رات، سورج کے طلوع اور غروب کا تعلق نیچے والے حصے سے ہے، اس لیے آسمانی سفر کو صراحت سے بیان نہیں کیا گیا۔ واقع معراج کا زمانہ کیا تھا؟ راجح قول کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل 27 رجب 11 نبوی کو پیش آیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 یا 51 سال تھی۔ یہ وقت قریش کے مظالم، شیب ابی طالب میں قید و بند اور طائف کے سفر کی انتہا کے بعد پیش آیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصائب کی تمام گزرگاہوں سے گزر چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تمام رفعتوں، عظمتوں اور برکتوں سے نوازنے کا وقت تھا۔ یہاں آج کا سبق ہم روکتے ہیں۔ واقع معراج کے بارے میں مزید تفصیلات ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں، تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔